بڑھانا جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم۔ مل کر باواز بلند درشی پڑھ لیجیے، کوئی خاموش نہ رہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اے دل نہ گھبرا تو موج غم سے، اے دل نہ گھبرا تو موج غم سے، حضور ہے نا، حضور ہے نا، اے دل نہ گھبرا تو موج غم سے، حضور ہے نا، حضور ہے نا۔ یہ لکھ دے تو اشعاروں کے قلم سے، حضور ہے نا، حضور ہے نا۔ نہ خوف رکھنا کوئی علم کا، بجھے گا ہر ایک چراغ غم کا۔ نہ خوف رکھنا کوئی علم کا، بجھے گا ہر ایک چراغ غم کا۔ کہا یہ دل کی صدا نے ہم سے، حضور ہے نا، 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 حضور ہے نا۔ ہے ساری دنیا کے کچے دھاگے، نہ ہاتھ پھیلا کسی کے آگے۔ ہے ساری دنیا کے کچے دھاگے، نہ ہاتھ پھیلا کسی کے آگے۔ تجھے نوازے یہ جو کرم سے، حضور ہے نا، حضور ہے نا، حضور ہے نا، حضور ہے نا، حضور ہے نا۔ اور کوئی پریشان میں گھومتا ہے، کوئی دوا دل کی ڈھونڈتا ہے۔ کوئی پریشان گھومتا ہے، کوئی دوا دل کی ڈھونڈتا ہے۔ آواز آئی ہے یہ حرم سے، آواز آئی ہے یہ حرم سے، حضور ہے نا، 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 حضور ہے نا۔ اور تیری بھی قسمت سوار دیں گے، تجھے بھی پل سے گزار دیں گے۔ تیری بھی قسمت سوار دیں گے، تجھے بھی پل سے گزار دیں گے۔ لپٹ جا تو، لپٹ جا ان کے بھی تو قدم سے، حضور ہے نا، حضور ہے نا۔ یہاں کسی کا کوئی نہیں ہے، کسی کی دنیا
دنیا ہوئی نہیں ہے، یہاں کسی کا کوئی نہیں ہے، کسی کی دنیا ہوئی نہیں ہے، نہ ڈر جہاں کے شب و ستم سے، نہ ڈر جہاں کے شب و ستم سے، حضور ہے نا، حضور ہے نا، سب کی آواز ہے، حضور ہے نا، حضور ہے نا، حضور ہے نا، حضور ہے نا۔ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان و کرم، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ اللہ نے عطا فرمایا۔ 23واں روزہ جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، عشرۂ جہنم سے آزادی، جس کے پیارے میں اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اولہ رحمۃ واوسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، او کما قال النبی علیہ السلام۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ جو عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، تو یہ عشرہ کون سے رمضان کو شروع ہوتا ہے؟ جلدی بولو۔ 21ویں رمضان کو۔ 21 رمضان کو جو عشرہ جہنم سے آزادی شروع ہوتا ہے، اور اسی 21 رمضان کو میرے مولا علی کی شہادت کا دن ہے۔ یعنی جب جہنم سے آزادی کا دن شروع ہوتا ہے تو پہلا دن ہی علی کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہے، اور 21 رمضان مولا علی کی شہادت، جہنم سے آزادی کا عشرہ شروع گویا کہ رب کائنات نے دنیا والوں کو، علی کے ماننے والوں کو بتا دیا کہ جہنم سے آزاد وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں میں نے علی کی محبت پیدا فرمائی ہے۔ جس کے دل میں محبت علی ہو تو جہنم سے آزاد وہی شخص ہو سکتا ہے۔ اور یہ دو ٹوک فیصلہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حدیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرما دیا قیامت تک کے لیے، وہ انشاءاللہ وقت مناسبت پر آپ کو سنائیں گے۔ ابھی ذرا توجہ کیجئے گا، ماہ رمضان کا مبارک مہینہ، برکتوں کا مہینہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے میں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ پورے سال اس قدر سرکار اہتمام نہیں فرماتے تھے جتنا سرکار رجب، شعبان اور رمضان کا اہتمام فرماتے تھے۔ کمر کس لیتے تھے۔ کمر کسنے کا مقصد یہ نہیں کہ بیلٹ ویلٹ باندھتے تھے سرکار، کوئی پٹے باندھتے تھے نا، کمر کسنے کا مقصد یہ کہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے چوکنا کرتے تھے کہ رمضان شریف میرے رب کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے، رجب بھی روزے رکھتے، 3 مہینے مسلسل جو ہے، اور باقی جو سال بھر ہی سرکار روزے سے رہا کرتے تھے۔ صوم وصال کے روزے بھی سرکار رکھتے تھے۔ اگر آپ کو تعریف معلوم ہو صوم وصال کا روزہ، کہ جو 24 گھنٹے روزہ ہی روزہ ہوتا ہے، نہ کھانے کا وقت ہے نہ پینے کا وقت ہے، روزہ ہی روزہ ہے۔ اب صحابہ کرام چونکہ حضور کی پیروی کرتے، اتباع کرتے تھے، اب دیکھیں یار سرکار کھاتے نہیں، نہ صبح کھاتے نہ شام کھاتے ہیں، بس روزے سے رہتے ہیں، تو لوگوں نے بغیر معلوم کی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ صحابہ نے پتہ چلا کہ کوئی کام دلیل سے ہوتا ہے، کوئی کام یار کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ جوانوں والی آواز سناؤ، جوانوں والی۔ کوئی کام محبوب کو دیکھ کر ہوتا ہے تو کوئی اللہ کے حکم کے بعد ہوتا ہے۔ سرکار وضو فرما رہے، بخاری کی حدیث ہے، صحابہ کرام آ کے کھڑے ہو گئے۔ اب جیسے سرکار نے جو ہے ناک میں پانی لیا، ناک جھاڑتے، ناک صاف کرتے، صحابہ ہاتھ میں لے کے لگتے چہرے پہ لگا لیتے۔ ناک جھاڑتے سرکار، ناک مبارک نکلتی لے کے چہرے پہ لگا لیتے، کلی کرتے، ہاتھ میں اٹھا کے پی لیتے،
چہرہ دھوتے ہاتھ میں اٹھا کے چہرے پہ لگا لیتے. نہ تو قرآن میں رب نے حکم دیا کہ مصطفیٰ وضو کرے تو اس طرح کیا کرو، نہ خود مصطفیٰ نے کہا ہے. صحابہ کیوں کر رہے ہیں اور سرکار نے منع بھی نہیں کیا ہے. گویا کہ منع نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے. کمال کی بات ہے، کہاں سے کہاں تعلق جڑ گیا. یہ منہ مبارک آپ کے سامنے رکھے ہیں. مجھے ابھی آتے وقت جس کے یہ ہے ہمارے بزرگ بھائی عبدالسلام بھائی، مجھے حکم فرمایا کہ اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا، تو میرے ذہن میں نہیں تھا. خدا کی قدرت، خدا مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے گیا. کمال ہے میرے مصطفیٰ کے منبر کا. توجہ کیجئے گا، نہ تو خدا نے قرآن میں حکم دیا ہے، نہ حدیث میں مصطفیٰ نے دیا ہے کہ میں وضو کروں تو تم اس طرح کر لینا. صحابہ کر رہے ہیں. سرکار کی خاموشی بتا رہی ہے میرے صحابہ، تمہارا جو ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس چیز کو مجھ سے نسبت ہے اس میں برکت ہے، فرمایا تمہارا عقیدہ غلط نہیں ہے. اگر کسی صحابی کو آگے پانی ملا اس نے لگا لیا، حدیث میں آتا ہے کہ جس کو نہیں ملا پیچھے والا وہ آگے والے سے کہتا ہے ادھر آ بھائی. جی بھائی. کہ تجھے پانی ملا تھا کہاں ہے؟ کہا پی لیا یا لگا لیا؟ اس نے کہا ہاتھ ایسے کر. وہ ہاتھ ایسے کرتا، پیچھے والا ہاتھ پھیر کے اپنے چہرے پر لگا لیا کرتا ہے. نہ تو اس کو پانی ملتا ہے، صرف تری لگا کر اپنے چہرے پہ لگا لیتا ہے. یہ برکت اللہ اس کو بھی عطا فرماتا ہے. تو پتہ چلا کوئی بات قرآن کے حکم کے بعد ہوتی ہے اور کوئی بغیر دلیل کے یار کو دیکھ کر ہوتی ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار کے ساتھ سفر کر رہے ہیں. راستے کے اندر نماز کا وقت وہ سرکار نے وضو فرمایا. وضو فرما کر سرکار فارغ ہوئے، صحابہ کو دیکھا، مسکرانے لگے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام. بولو تو صحیح اونچی آواز سے سبحان اللہ یار. وضو کیا، مسکرائے، وجہ کسی نے نہیں پوچھی، چلے گئے آگے نماز پڑھ گئے. حضور کا وصال ہو گیا. عثمان غنی خلیفہ بنے تیسرے نمبر پر. اسی جگہ پہنچے صحابہ کو لے کر. وضو کیا عثمان غنی نے، صحابہ کو دیکھا، مسکرانے لگے. صحابہ کو دیکھے، صحابہ نے پوچھا عثمان یہ وجہ کیا ہے؟ وضو کرے، نماز کا وقت ہو رہا، ہمیں دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہو؟ حضرت عثمان نے کہا کہ ایک وقت ایسا تھا، اسی مقام پر میں مصطفیٰ کے ساتھ آیا تھا اور میرے مصطفیٰ نے وضو کر کے تم سب کو دیکھا تھا تو سرکار مسکرائے تھے. عثمان غنی سے کہا کہ سرکار کو مسکرائے، چلو سرکار کا مسئلہ تھا، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ عثمان غنی نے کہا میں بھلا تبسم کب کر رہا ہوں اور میں تو کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. میں تبسم تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. یہ تو میرے مصطفیٰ کی ادا ہے. تو نہ تو رب نے حکم ادا فرمایا ہے، نہ مصطفیٰ نے دیا ہے. تو کوئی کام رب کے حکم کے بعد ہوتا ہے تو کوئی کام اپنی مرضی سے دل ہوتا ہے. دل کہتا ہے حکم تو نہیں دیا، کر جاؤ کہ یار تمہارا راضی ہو جائے گا. اب اگر جاگ رہے تو جو حضور غوث پاک کی بات پیش کر دوں. بھائی جس نے پیڑ بھر کے 11ویں کھائی وہ نہ بولے، جس نے ایک چمچی بھی کھائی وہ حلال تو کرے نا، اسی بات سے بولے سبحان اللہ. شعر سنو توجہ کے ساتھ. اس طرح بلا لیجئے سرکار مدینے میں. میری مسجد کے 2 نمازی عمرے پر گئے میں اور جو مسلسل رابطے میں ہر بار امام صاحب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ ہو رہا وہ ہو رہا، ادھر یہ ادھر وہ ادھر، کہاں جاؤں کہاں نہیں جاؤں، یہ کہاں وہ کہاں ہے. میں نے کہا تو وہاں رہ کے ڈائریکشن غلام فرید نورانی سے لے رہا ہے. وہ جالی کے سامنے کھڑا ہو جا، آنکھ بند کر اور مصطفیٰ سے کہا رسول اللہ مجھے ادھر جانا ہے. نہیں تو وہاں پہنچے تو پھر بات کرنا. کیونکہ اس لیے فرمایا گیا یہ ہے دربار آقا کا یہاں ملتا ہے بے مانگے. ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا. اب شعر جو میں پڑھنے لگا ہوں مدینے کی یاد میں، یہ اللہ کے جو مہمان بیٹھے اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اس فتنوں کے دور میں نوجوان اپنی جوانی اللہ کی بارگاہ میں لا کے قربان کر رہا ہے.
لیکن نا بڑی عمر کے تو کم ہے، جوان اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ اور میں نے کہا وہ تو بد نصیب ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے پاکستان کا حیدرآباد کا مشہور ٹک ٹوکر بنا ہے۔ نہائے تو ٹک ٹوکر، باتھ روم میں بیٹھو تو ٹک ٹوکر، کپڑے پہنے تو ٹک ٹوک، ہاں کھائے تو ٹک ٹوک، اچھلے تو ٹک ٹوک، بیٹھو تو ٹک ٹوک۔ اور ٹک ٹوک اتنی ہو گئی کہ آخری کے اندر ہائے ایسی وہ ٹک ٹوک بناتے کہ آخری ہائے اس طرح کی آواز آتی ہے، بندہ گھبرا جائے، بولا کیا ہو گیا، ابھی تو یہ کچھ کہہ رہا تھا۔ اوے میں نے کہا خدا کے بندے، ٹک ٹوک بنا کر کنجری اور فحاشیوں کے اڈے تو قائم کر کے موبائلوں کے اندر اسٹیٹس لگا کے تو مشہور ہونا چاہتا ہے۔ یہ مشہور ہونا نہیں ہے، یہ تیری بے غیرتی ہے، جتنے دیکھیں گے تو گناہگار ہوگا۔ ٹک ٹوک بنانے کا اتنا شوق ہے تو موبائل لے اور پھر نعت پڑھ، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے یہ نعت شعر پڑھ ٹک ٹوک پہ لگا دے، خدا کی قسم جتنے دیکھیں گے تجھے ثواب ملے گا۔ اچھل کود والے لگاتا ہے، کیوں گناہگار ہوتا ہے؟ مطلب مشہور تو ہو جائے گا، لیکن مشہور اگر طوائفوں کے گانوں سے ہو تو بے وقوفی ہے۔ مشہور ہونا ہے تو میرے مصطفیٰ کے نام سے ہو۔ اپنا ہستی پر اجارہ کچھ نہیں، سب انہی کا ہے، ہمارا کچھ نہیں۔ حضور کے نام قرآن کی تلاوت کر ٹک ٹوک بنا، لوگ سنے تو اس کے دل میں محبت پیدا ہو۔ تو بہرحال بات یہ کر رہا تھا، یہ نوجوان میرے اعتکاف میں بیٹھے اللہ کے مہمان بن کے، میں نے شروع میں 20 رمضان کو بھی عصر کے درس میں کہا تھا، لیکن پھر کہہ رہا ہوں جب بھی ہاتھ اٹھاؤ کو اس نالائق کو بھی دعا میں یاد کیا کرو، ٹھیک ہے نا؟ مجھ جیسے نالائق گناہگار کو بھی، کہ میری اگر بلا حساب بخشش ہو گئی تو میرے مصطفیٰ نے مجھے فرمان پہلے ہی سنا رکھا ہے، میرے حبیب کا فرمان، کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں وہ کامیاب ہے جس نے رب کو راضی کر لیا ہے، قیامت میں وہ کامیاب ہے جس نے جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا ہے۔ شعر پڑھ دوں؟ صرف روزہ تمہارا نہیں، روزہ میرا بھی ہے۔ تمہیں تو 2-3 منٹ کے بعد ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ رہی ہے، مجھے تو مسلسل ہی بولنا ہے۔ میرا بھی تھوڑا خیال کرو، میں بھی تھوڑا انسان ہوں نا، کوئی فرشتہ نہیں ہوں، کوئی مشین میرے اندر چائنا کی نہیں لگی ہوئی، پھیپھڑے گردے میرے اندر بھی ہے۔ بولو اسی آواز سے بولو سبحان اللہ، اسی آواز سے۔ ہاتھ ہے جس کے ذاتی ہاتھ اٹھا کے بولو اسی آواز سے سبحان اللہ۔ شعر سنیے گا، اس طرح بلا لیجئے سرکار مدینے میں، اس طرح بلا لیجئے کس طرح شعر پڑھنے لگا، جواب سن نہیں دے، باقی صبر ہے۔ اس طرح بلا لیجئے سرکار مدینے میں، مکے میں کروں سحری، مکے میں کروں سحری، افطار مدینے میں، مکے میں کروں سحری، افطار مدینے میں، اس طرح بلا لیجئے۔ یہاں بندہ افطاری کرتا ہے تو نلکے کا، بورنگ کا، منرل واٹر کا پانی ہوتا ہے، پاکستان کی ٹاور مارکیٹ کی کھجوریں ہوتی ہے، لیکن شاعر کہتا کہ وہاں افطاری کروں تو مجھے کیا ملے؟ اجوا کی کھجوریں ہوں، پانی بھی ہو زمزم کا، اجوا کی کھجوریں ہوں، پانی ہو زمزم کا، مل جائے مجھے جو ایک افطار مدینے میں، مل جائے مجھے جو ایک افطار مدینے، جلدی کرو ٹائم کا، میں مل جائے مجھے جو ایک افطار مدینے میں۔ آخری شعر، وہ دن بھی تو آئے گا، وہ رات بھی آئے گی انشاءاللہ، پکی والی،
وہ دن بھی تو آئے گا، وہ رات بھی آئے گی کہ دن گزرے گا مکے میں اور رات مدینے میں۔ عاشق پڑھے دن گزرے گا مکے میں اور میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں توجہ کیجئے گا، نورانی طالب علم کی حاضری شروع ہو گئی ہے۔ اللہ کے پیارے اب کے پیارے محبوب کے غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 رمضان المبارک جمعرات کا دن ہے، بغداد کی جامع مسجد میں تشریف فرمائے۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں مرید آ جایا کرتا ہے، اے میرے پیر عبدالقادر جیلانی کا افطاری میرے گھر پہ کرنی ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے بالکل ٹھیک ہے، اگلے دن آتا افطاری میرے گھر کرنی ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ٹھیک ہے، تیسرے دن آتا افطاری میرے گھر پہ کرنی ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے جی بالکل ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ چوتھا بچہ آتا افطاری میرے گھر میں کرنی ہے، فرمایا تیرے گھر بھی آ جاؤں گا۔ مدرسہ کے بچہ کہتے افطاری مدرسے میں کرنی ہے، فرمایا مدرسے میں ہو جائے گی۔ مسجد کے نمازی کہتے ہیں اے غوث سمدانی افطاری مسجد میں کرنی ہے، فرمایا ٹھیک ہے مسجد میں آ جاؤں گا۔ اگلے دن جمعے کا دن ہے، توجہ کیجئے گا قادریوں غوث پاک کی 11ویں کھانے والوں، اگلے دن جمعے کا دن ہے، غوث پاک ممبر پر بیٹھے ہیں۔ سب سے پہلے وہ شخص کھڑا ہوتا ہے کہ جس نے غوث پاک کو دعوت دی تھی، کہنے لگا میں بڑا خوش نصیب ہوں، کل پیر صاحب میرے گھر پہ تشریف لائے تھے افطاری کرنے کے لیے۔ دوسرا کہتا تو جھوٹ بولتا ہے، پیر صاحب تو میرے گھر پہ تشریف لائے ہیں۔ تیسرا کہتا تم دونوں جھوٹے ہو، پیر صاحب تو میرے گھر پہ آئے تھے۔ چوتھا کہتا تم تینوں جھوٹے ہو، پیر صاحب تو میرے گھر پہ آئے تھے۔ مدرسہ کے بچے کہتے پیر صاحب تو ہمارے مدرسے میں تھے۔ مسجد کے نمازی کہتے وہ تو مسجد کے اندر بیٹھے تھے۔ اچانک غوث پاک کے بیٹے کا گزر ہوتا ہے، غوث پاک کا بیٹا کہتا ہے یہ تم کیا باتیں کرتے ہو؟ ارے میرے بابا تو کل روزہ افطار گھر میں فرما رہے تھے، کہیں گئے نہیں۔ فرمایا کل افطاری میرے والد نے گھر میں کی، کہیں گئے نہیں، سارے آپس میں بحث کر رہے ہیں۔ تو کسی سمجھدار نے کہا یار یہ بات چھوڑو، چلو بھائی غوث پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ پیر صاحب سے پوچھے آپ کدھر گئے تھے؟ میں جملہ دینے لگا ہوں، سنیو دل تھام کے سنیے گا قادریو۔ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں، آ کر کہا حضرت کل آپ نے افطاری میرے گھر کی تھی؟ فرمایا ہاں تیرے گھر پہ تھا میں۔ حضرت کل تو آپ میرے گھر پہ تھے؟ فرمایا ہاں تیرے یہاں بھی تو تھا میں۔ تیسرا حضرت کل تو میرے، فرمایا تیرے یہاں بھی تھا۔ مدرسہ کے بچے حضرت کل تو آپ مدرسے میں تھے؟ کہا ہاں میں مدرسے میں تھا۔ بیٹا کہتا ابو کل تو آپ گھر پہ تھے؟ فرمایا ہاں گھر پہ تھا۔ یہ مسئلہ کیا ہے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ جب سارے شش و پن کا شکار ہو جاتے ہیں، سارے چاہنے والے مرید پریشان ہوتے ہیں، غوث پاک منبر پہ بیٹھتے ہیں اور جلال میں آتے ہیں۔ فرمایا یہ تو صرف 70 دعوتیں تھی جو ایک وقت میں 70 جگہ موجود تھا۔ عبدالقادر جیلانی کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی ہے، اگر 70,000 بھی ہوتی تو 70,000 جگہ میں تمہارے بارگاہ میں موجود ہوتا۔ سورج مجھے دکھ رہا ہے، ہندوستان والا کہتا ہے مجھے آ رہا ہے، بنگلہ دیش والا کہتا ہے مجھے نظر آ رہا ہے، چچنیا والا کہتا ہے مجھے آ رہا ہے، اوسیا والا کہتا ہے مجھے نظر آ رہا ہے۔ سورج ایک ہے، غوث پاک نے فرمایا ایک سورج ساری کائنات میں نظر آ سکتا ہے، تو ولایت کا سورج آسمان کا سورج نظر آ سکتا ہے۔ فرمایا ولیوں کو سورج بھی ایک میں ساری جہاں پر نظر آ سکتا ہے۔ الف سے امیر المؤمنین علی، با سے ابو العلم علی،
با سے ہدایت دینے والا علی تو یا سے یکتا یگانہ علی ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ماں مر جائے گی منافقوں کی تو آج مرے گا جل جل کے سڑ سڑ کے کہ یہ مسجد میں ہو کیا رہا ہے. میں نے تو ایسے ایسے منافقوں کو بھی دیکھا ہے. وہ جو مدینہ منورہ میں جو آپا کھڑی ہے وہاں پر حضور کو سلام کر کے نکلتے ہیں، وہ جو آپا کھڑی ہے مسجد کے اندر یا رسول اللہ کہنے سے مسجد خراب ہوتی ہے. اس بد نصیب بدبخت کی، اس شیطان کی میرے پاس ویڈیو موجود. میری گارنٹی ہے، میرا یہ مدعا ہمیشہ سے رہا بغیر دلیل کے بات کرنے کا عادی نہیں الحمدللہ. ڈنکے کی چوٹ بات کرتا ہوں، ثبوت دلیلات میرے کر. مسجد میں یا رسول اللہ کہنے سے مسجد خراب ہوتی ہے. میں نے کہا وہ مسجد نہیں جس میں یا رسول اللہ نہ ہو. یہ قرآن میرے ہاتھ میں موجود، جس نے ماں کا دودھ پیا ہے. غلام فرید نورانی کا چیلنج ہے، اٹھاؤ سورہ توبہ قرآن کے اندر سے اور پڑھو جا کر. آج بھی اس جگہ کو باتھ روم بنایا گیا جو مدینے میں مسجد بنی تھی. کیا نام تھا؟ مسجد درار. سرکار مسجد میں بیٹھے، چند کلمہ پڑھنے والے منافق پکڑ کے لوگوں کو مسجد الگ بنا لی، الگ سے جھوپڑا سا. آؤ آؤ آؤ، اللہ رسول کی باتیں ہو رہی، آ جاؤ، اللہ رسول کی باتیں ہو رہی ہے. ابو بکر نے کہا بے ظالمو، یہاں اللہ رسول کی باتیں کر رہے ہو، مدینے میں خود اللہ کا رسول بیٹھا ہوا ہے، وہاں کیوں نہیں بیچتے لوگوں کو؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ تیری شان چھپاتے. اللہ نے حکم دیا والذین اتخذوا مسجدا درارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. فرمایا میرے حبیب اس مسجد کو گراؤ، توڑو اس مسجد کو. یا اللہ یہ تیرا گھر ہے. فرمایا میرا گھر وہ جس میں تیرا ذکر ہوتا ہے، میرا گھر نہیں ہے، اس کو گرا دو. کیوں؟ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ. میرے مصطفیٰ یہ مسجد نہیں، یہ تو فساد پھیلانے کی جگہ بنا رکھی ان لوگوں نے. یہ قرآن پڑھ رہا ہو، یعنی جس مسجد میں مصطفیٰ کا ذکر نہ ہو وہ مسجد نہیں ہے. مسجد اصل وہی ہے جہاں میرے مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے. اگر تو یہ کہتا ہے کہ مسجد میں حضور کا نام لینے سے مسجد خراب ہوتی ہے، دیکھ میرے سنیوں کو، یہ میرے مصطفیٰ کے شعر بیٹے ہیں، ابھی تجھے بتائیں گے نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری. شرم نہیں آتی، شرم نہیں آتی؟ ڈوب کے نہیں مرتے؟ کھاتے مصطفیٰ کا ہو اور اتنی دشمنی میرے مصطفیٰ سے. کوئی بات نہیں، تمہیں دشمنی مبارک ہو، ہمیں حضور کی عزت مبارک ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چھر چارہ ہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چھر چارہ ہے گا. پڑے خاک ہو جائے جل جار والے، پڑے خاک ہو جائے اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ. جس کا ایمان عقیدہ وہ پڑھے تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ یہ جو عقیدہ دیا نا کہ مسجد میں حضور کا نام لینے سے مسجد خراب ہوتی ہے، میں نے کہا بھائی اہل سنت 1450 سال سے I'm ready to challenge everyone, all mankind. غلام فرید نورانی کا ڈنکے کی چوٹ پر یہ چیلنج جو جملہ ہے کوئی مائی کا لال بتا نہیں سکتا. صحابہ کرام نے تو یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت پڑتی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. کوئی سر میں تلوار لگتی، یا رسول اللہ. پیٹ میں درد ہوتا، یا رسول اللہ. حضرت عمر کے بیٹے کا پاؤں سن ہو گیا تو صحابہ نے کہا بھائی کیا ہو گیا؟ کہ پاؤں سن ہو گیا، اٹھا نہیں جا رہا، بخاری کی حدیث ہے. تو صحابہ نے یہ نہیں کہا چل حکیم صاحب پہ چلتے ہیں، انجیکشن لگوایا، کوئی پھکی ہوگی دلوایا، سیٹ ہو جائے گا. نا، فرمایا عبداللہ ایک کام کر، تجھے جس سے سب سے زیادہ محبت ہے اس کا نام لے لے، صحیح ہو جائے گا تیرا. یہ اس صحابی نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہا یا اللہ، یہ میرے ابا میری اماں نا. حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، عبداللہ ابن عمر نے کہا یا محمدہ، یا محمدہ. حضور کو پکارا، حدیث پاک میں آتا ادھر نام لیا، ادھر فوراً پاؤں کا درد صحیح ہو گیا.
حضور کے نام سے مشکلیں ہوتی ہیں، تم نے کہاں سے پڑھ لیا ہے، لانتی ہو، شرم نہیں آتی ہے؟ اللہ کا شکر ہے 1450 سال کے بعد آج بھی سنی اسی پلیٹ فارم پر ہے جہاں سے 1450 سال پہلے مصطفیٰ کے صحابہ موجود تھے۔ اللہ ہمیں اپنا عقیدہ مبارک فرمائے۔ اور جاتے جاتے میرا یہ پیغام لازمی لے کے جاؤ، ہو سکتا ہے کہ آخری جمعہ ہو جائے، کیونکہ قائد اعظم میں بڑی جان ہے، آج بھی زندہ ہے وہ جیسے ہی باہر آتا ہے تو اچھے اچھے کام کروا دیتا ہے، توجہ نہیں فرما رہے۔ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی جاندار چیز، بڑی طاقتور چیز ہے۔ بات میں یہ کر رہا ہوں کہ جو بندہ اعلیٰ حضرت کی سیٹ پر کھڑا ہوا ہے نا، عقیدہ بھی اسی کا سلامت ہے، مسلک بھی اسی کا سلامت ہے۔ اور جس نے اعلیٰ حضرت کی پٹری کو چھوڑ دیا، بھلے سنی ہو بھلے کوئی بھی ہو، نہ ہم ایسے کی بات سننے کو تیار، نہ اس کے پیچھے چلنے کو تیار۔ ہمارا امام وہی ہے جو میرے امام اہل سنت کا نوکر ہے، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اللہ ہمیں تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ اہل بیت کی دل سے اللہ محبت اور قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا